نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جیسا ہم نے پچھلی کلاس میں یہاں تک جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے، یعنی کہ آپ یتیمی کی حالت میں دنیا میں تشریف لائے، اور اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ عموماً والد بچے کی تربیت کا کام کرتے ہیں، جیسے کہ کوئی اچھا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں نا کہ واہ کیا بیٹا اٹھایا ہے باپ نے، یا باپ کی طرح ہے، یا اس کا باپ جیسا ہے یہ بھی ویسا ہی ہے، کہتے ہیں نا ہم لوگ۔ تو بظاہر والد کا بڑا دخل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کو اپنے پاس بلا لیا، تاکہ کل جب آپ کے اخلاق فاضلہ لوگوں کے سامنے ظاہر ہوں اور آپ کے حالات سے لوگ واقف ہوں تو کسی کو یہ کہنے کی مجال نہ رہے کہ باپ کی تربیت کا بڑا اچھا اثر ہوا، جس کے نتیجے میں ایسا بیٹا وجود میں آیا۔ باپ تو رہے ہی نہیں تو تربیت کیا کرتے، کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ تو جیسے کہ ہمارے ساتھ بہت سارے مسئلے پیش آ جاتے ہیں، تو بہت سی مشکلات ایسی آتی ہیں کہ ہم اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، یا اللہ تو نے ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، ہم پر اتنا دکھ کیوں دیا، یا ہمیں اتنی مشکل میں کیوں ڈالا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، وہ انہیں کبھی دکھ تکلیف نہیں دے سکتا، کیونکہ وہ تو ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بظاہر وہ تکلیف لگتی ہے، لیکن اس ہر ایک بات کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی تو وہ ہمیں تبھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا، اور کبھی کبھی وہ بات ہمیں بعد میں سمجھ میں آتی ہے، لیکن اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، وہ بے وجہ کچھ نہیں کرتا۔ اگر کسی چیز سے ہمیں نقصان پہنچ رہا ہے، یا کوئی بات ہمارے لیے وہ اس ٹائم ہمیں لگ رہا ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہی چھپی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صبر کرنے والے بندوں میں سے بنا دے۔ تو یتیم بنانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ پھر جب 6 سال کی عمر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو والدہ ماجدہ وفات پا گئیں، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ والدہ نے بڑا اچھا سکھلایا، کیونکہ 6 سال کی عمر میں بچہ کیا سیکھتا ہے، کہ نماز کے لیے بھی ہم 7 سال کی عمر کے بعد کہنا آیا ہے کہ نماز کے لیے بھی آپ 7 سال کی عمر کے بعد کہو بچے کو، تو وہ تو پیدائش سے لے کے 7 سال 8 سال تک کی عمر میں تو بچے کی سمجھو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، اس میں تو کچھ ایسا سیکھتا نہیں ہے وہ۔ اور جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا عبد المطلب وفات پا گئے، گویا کہ آپ نے بچپن دنیاوی سہاروں کے بغیر گزارا، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کمالات اور اخلاق فاضلہ، عادات طیبہ اور بے نظیر علوم سے نوازا۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کی پیدائش کے بعد کچھ دنوں تک آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کو دودھ پلایا، اور اسی دوران آپ کے چچا ابو لہب کی ایک باندی تھی جن کا نام تھا سویبہ، انہوں نے بھی آپ کو دودھ پلایا، اور آپ کے ایک چاچا ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، انہیں بھی اس باندی سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ تو اس طرح آپ آپس میں چاچا بھتیجے بھی ہیں، اور حضرت حمزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں چاچا بھتیجے بھی ہیں اور رضاعی بھائی بھی ہیں۔ اور پہلے عرب میں اور خاص طور پہ قریش خاندان میں یہ دستور تھا کہ بچوں کو پیدا ہونے کے بعد دودھ پلانے کے لیے گاؤں دیہات میں کچھ عرصے کے لیے چھوڑ دیا جاتا تھا، تاکہ وہ گاؤں کی صاف ستھری ہوا میں کہ وہاں کی اچھا کھانا پینا ان سب میں بچہ پلے بڑھے،
اور عرب کی جو اصلی عربی زبان تھی نا وہ وہیں قبیلوں میں گاؤں دیہاتوں میں بولی جاتی تھی، تو وہ وہاں کا لہجہ سیکھ لے، وہاں وہ اصلی عربی بولنا سیکھے، اس لیے وہ گاؤں میں بھیج دیا جاتا تھا بچوں کو دودھ پینے کے لیے، مطلب جتنی ان کی دودھ پینے کی عمر ہوتی تھی اتنی عمر کے لیے انہیں گاؤں دیہات میں چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو یہ بہت ہی عام دستور تھا کہ چھوٹے بچوں کو دیہات کی عورتیں دودھ پلانے کے لیے آیا کرتی تھیں اور خاندان والوں سے بچوں کو لے کر اپنے یہاں چلی جاتی تھیں۔ خاندان والے جو تھے وہ دودھ پلانے کے بدلے میں کچھ انہیں مطلب پیسے انعام جو بھی ہوتا تھا وہ دیا کرتے تھے۔ جتنا زیادہ مالدار خاندان کا بچہ ہوتا تھا اتنا زیادہ ملتا تھا، اور جتنا غریب خاندان کا ہوتا تھا اتنا کم ملتا تھا۔ تو ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنو سعد، اس کی عورتیں سال بھر میں ایک مرتبہ بچوں کو لینے آیا کرتی تھیں۔ تو دستور کے مطابق اس مرتبہ بھی آئیں، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس مرتبہ بھی آئیں، عورتیں آتی اور بچوں کو لیتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے سب انکار کرتے رہے۔ جیسے جب عورت کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ یتیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب انہیں لینے سے انکار کر دیتے، کیونکہ سب یہ سوچتے کہ یتیم کے ہاں سے ہمیں کیا ملے گا، مطلب کچھ زیادہ تو ملے گا نہیں، جس کا باپ نہیں ہے اس کے ہاں سے ہمیں کیا مطلب زیادہ انعام وغیرہ کچھ ملے گا نہیں، تو سب مطلب لیتے نہیں، سب نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو جتنی بھی عورتیں تھیں ان سب نے یہ لینے مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا کہ اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں۔ تو ان میں ہی ایک خوش نصیب سعادت مند خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ بھی تھی، جن کے شوہر ان کا نام حارث تھا۔ وہ قبیلہ بنو سعد سے تعلق رکھتے تھے اور یہ بہت ہی غریب خاندان کے تھے، مطلب کہ ان کے یہاں کھانے پینے کو بھی نہیں تھا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ خود اتنی کمزور تھیں، اور ان کی اپنی گود میں بھی اپنا ایک بچہ تھا دودھ پینے والا، اس کو بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں پلا سکتی تھی، وہ بھی بھوک کی وجہ سے سوتا نہیں تھا اور روتا رہتا تھا۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر کسی نے بھی انہیں اپنا بچہ نہیں دیا۔ تو جب قافلہ جانے کا وقت آ گیا تو حضرت حلیمہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ سب تو بچے کو لے کر جائیں اور میں خالی کوچ جاؤں، یہ مجھ کو پسند نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ملتا تو یہ یتیم بچہ ہی لے لیتے ہیں، کم سے کم خالی ہاتھ تو نہیں جاؤں گی، مطلب اسی بچے کو لے لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ملے گا ہی، کچھ نہ کچھ تو دیں گے۔ تو پھر وہ حضرت آمنہ کے پاس آئی اور درخواست کی کہ یہ بچہ ہم کو دے دیں۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ کا ہماری گود میں آنا تھا کہ برکتوں کا ظہور ہم نے کھلی آنکھوں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہی ایسی ہے۔ چنانچہ جب ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لیا تو اللہ تعالیٰ نے سینے کے اندر دودھ بھر دیا، مطلب کہ وہ جن کا خود کا بچہ بھوکا رہتا تھا، جن کے خود کے بچے کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اور وہ خود اتنی کمزور تھیں، جیسے ہی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا تو ان کا سینہ دودھ سے بھر گیا، مطلب جو دودھ بالکل خشک ہو گیا تھا، تو حضور کی گود میں آتے ہی اللہ تعالیٰ نے دودھ بھر دیا۔ حضور نے بھی پیٹ بھر کر نوش فرمایا، اور آپ کا رضائی بھائی جو حضرت حلیمہ کا اپنا بیٹا تھا، اس نے بھی پیٹ بھر کر اچھے سے پیا، اور پھر وہ سکون اور اطمینان سے سویا، کیونکہ دودھ نہ ہونے کی وجہ سے کئی دنوں سے وہ سو نہیں سکا تھا۔ اور ان کی ایک اونٹنی تھی جس پر وہ آئے تھے مکہ میں، تو وہ بھی بہت مطلب کمزور تھی، ایسی بیچاری سی تھی، اس سے بھی دودھ نہیں ہوتا تھا، مطلب جانوروں کا دودھ نکالتے ہیں نا، تو اس اونٹنی میں سے بھی دودھ نہیں نکلتا تھا۔ تو میرے شوہر جب اس کے پاس گئے تو دیکھا کہ انہوں نے دودھ دونا چاہا، تو جب دودھ دوا تو برتن پورا بھر گیا، اور ہم سب نے خوب جی بھر کر پیا، یعنی کہ وہ ان لوگوں کا خود کا بھی پیٹ بھرا اور بچوں کا بھی پیٹ بھر گیا، اور رات میں اچھی طرح آرام سے سوئے۔ تو میں یہ کہتی کہ یہ سب تو حضرت حلیمہ کہتی تھی کہ یہ سب اس خوش نصیب بچے کی برکت ہے۔
آپ فرماتی ہیں کہ جب ہم مکہ معظمہ آئے تھے تو ہماری سواری بہت ہی کمزور اور لاغر تھی. جس سواری پر وہ لوگ آئے تھے وہ کمزوری کی بنا پر قافلے سے پیچھے چلتی تھی، لیکن جب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر واپس چلے تو وہ سواری سب سے آگے بھاگی چلی جا رہی تھی. ساتھ والی عورتیں کہنے لگیں، ارے حلیمہ، جب تم آ رہی تھی اس وقت تو تمہاری سواری کا یہ حال نہیں تھا اور اب قافلے سے آگے تیز چلی جا رہی ہو. تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ اس بچے کی برکت ہے جس کو تم نے یتیم سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. یہ یتیم نہیں بلکہ یہ تو اس بچے میں تو اللہ تعالیٰ نے سراپا برکتیں رکھی ہیں. یہ تو بہت مبارک یتیم ہے. حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے میں جانے کی وجہ سے، وہ قبیلہ جو انتہائی قحط زدہ تھا، مطلب قبیلہ بنو سعد، بہت قحط تھا وہاں، بہت کھانے پینے کو زیادہ کچھ نہیں تھا، پورے قبیلے کے لوگ پریشان تھے. لیکن حضرت حلیمہ کے گھر میں ایسی برکتیں ظاہر ہوئی کہ جو ناقابل بیان ہیں. تمام قبیلے والوں کی بکریاں چرنے جاتی تھیں تو خالی پیٹ واپس آ جاتی تھیں، لیکن ہمارے گھر کی بکریاں چرنے جاتی تو پیٹ بھر واپس ہوتی. لوگ مطلب آپس میں کہتے کہ تم بھی اپنی بکریاں اس چراگاہ لے کے جایا کرو جہاں حلیمہ اپنی بکریاں لے کر جاتی ہیں، تم بھی وہیں بھیجا کرو. تو حضرت حلیمہ فرماتی کہ یہ چراگاہ کی خصوصیت نہیں ہے بلکہ یہ تو اس بچے کی برکت ہے. اور حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی، مطلب پیدائش سے ہی بڑے ہی انصاف پسند تھے. حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال تک دودھ پلایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی طبیعت میں اس قدر انصاف رکھا تھا کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور ہمیشہ میری ایک ہی سائڈ سے دودھ پیتے تھے، دوسرے سائڈ سے دودھ نہیں پیتے تھے. وہ آپ اپنے رضاعی بھائی کے لیے چھوڑتے تھے، یعنی جو حضرت حلیمہ کا اپنا بیٹا تھا اس کے لیے چھوڑ دیتے تھے اور ایک ہی سائڈ سے آپ دودھ پیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بچپن میں بھی عدل و انصاف آپ کی طبیعت میں اور ذبل میں رکھا تھا. 2 سال کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس لائیں، لیکن جی یہ چاہتا تھا کہ اس بچے کو کچھ دن اور ہم اپنے پاس رکھیں. تو حضرت حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی، ویسے تو دودھ پلانے کی مدت ختم ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم پھر ان کو اپنے گھر لے جائیں. تو کافی ریکویسٹ کرنے کے بعد حضرت آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، لے جائیے. تو حضرت حلیمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ پھر لے آئیں. دوبارہ پھر 1.5 یا 2 سال تک حضرت حلیمہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے. تو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بڑی برکت، اور شروع سے ہی آپ کو بہت ہی مطلب مبارک تھے آپ. اور یہ بات آپ کی پیدائش سے ہی معلوم ہونا شروع ہو گئی تھی. جیسے آپ پیدا ہوئے سب طرف روشنی ہو گئی تھی. اور جس طرح حضرت حلیمہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ آپ کو لے کر گئیں تو کیسی کیسی برکتیں ظاہر ہوئیں. تو انشاءاللہ یہ سب آپ سمجھ میں آ گیا ہوگا. انشاءاللہ اس کے آگے کی ہم آگے کی کلاس میں پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.